قطر میں پاکستان کا پہلا غیر متنازع الیکشن انڈسپیوٹڈ الیکشن ہوا، جس کے بعد ذوالفقار علی بھٹو پرائم منسٹر بنے، اور ان کی تقریر مجھے آج تک یاد ہے۔ جلسے میں کھڑے ہو کے انہوں نے کہا کہ یہ قوم ایک عظیم قوم بنے گی، یہ قوم دنیا کا لوہا بنے گی۔ کوئی تھوکتا نہیں ہے پاکستان کے پاسپورٹ کے اوپر۔ یہ عزت ہے دنیا میں پاکستانی پاسپورٹ۔ پاکستان زندہ باد، پاکستان یہ تو پاکستان وہ، جب ہم باہر جاتے ہیں جس طرح ہماری چیکنگ ہوتی ہے، I can't tell you۔ مجھے اتنا اپنا آپ ہیومیلیٹڈ لگتا ہے۔ کی سطح پر پاسپورٹ کی رینکنگ جاری کر دی۔ پاسپورٹ رینکنگ میں شامل 199 ممالک میں پاکستان 197 نمبر پر ہے۔ پاکستان کے بعد عراق اور افغانستان کا نمبر۔ نیچے جو وہ سبسکرائب کا بٹن ہے نا، اس کو لیکن اس عظیم قوم کی صورتحال انفارچونیٹلی آج یہ ہو چکی ہے کہ اس کا ہرا پاسپورٹ دنیا کا چوتھا بدترین پاسپورٹ ڈکلیئر کیا گیا ہے، the fourth worst passport in the world۔ اور جو ملک جو کہ جن سے ہم آگے ہیں، جن سے ہم بہتر ہیں، اس میں افغانستان، عراق اور سیریا آتا ہے۔ یہ تین وہ ملک ہے جو کہ جنگ سے برباد ہو چکے ہیں، اور اس کے بعد پاکستان کا نمبر آتا ہے، جو کہ یقیناً ایک ہیومیلیشن کا اسپیکٹ ہے پاکستانیوں کے لیے، ان بیچارے پاکستانیوں کے لیے جو کہ اس پاسپورٹ سے لے کے باہر جاتے ہیں۔ نہ ان کی کوئی عزت کی جاتی ہے، اسٹیریوٹیپیکل ایٹیچیوڈ ان کی طرف رکھا جاتا ہے، ڈبل سرچ کیا جاتا ہے ایئرپورٹ کے اوپر، ہر کوئی شک کی نگاہ سے دیکھتا ہے کہ آپ یہاں کرنے کیا آئے ہیں۔ پرسنل اسیسمنٹ کے انٹرویوز دینے پڑتے ہیں، حالانکہ جو فرسٹ ورلڈ نیشنز ہیں وہ جب ویزا اپلائی کرتی ہیں، ان کے کوئی پرسنل اسیسمنٹ کے انٹرویوز اس طرح کے نہیں ہوتے کہ ہر کسی کو الگ الگ بلا کے پوچھیں کہ آپ کیا لینے جا رہے ہیں، آپ کیا کریں گے، کیا آپ واپس آ جائیں گے یا نہیں، کیونکہ ٹرسٹ ہی کسی کو نہیں ہے کہ اس ملک کا شہری جب یہ ملک چھوڑے گا اور باہر جائے گا تو اس کا واپسی کا دل کرے گا، کیونکہ سب کو، پوری دنیا کو علم ہے کہ یہاں صورتحال کیا ہے۔ انفیکٹ پوری دنیا کو علم ہے کہ یہاں صورتحال کیا ہے۔ انفیکٹ اس سال کی یہ خبر ہے کہ نادرا، جس کے پاس ڈیٹا بیس ہے پورے پاکستانی شہریوں کا، اس نے یہ کہا کہ ہمارے پاس لیمینیشن پیپر ختم ہو چکا ہے، اتنے زیادہ شہریوں نے درخواست دی ہے کہ ہمیں پاسپورٹ چاہیے، اتنے ساتھ ساتھ یہ کہ جو ملک چھوڑ دیتے ہیں کے ساتھ یہ سلوک جو ہوتا ہے وہ اتنا برا ہوتا ہے، کیونکہ چوتھا برا پاسپورٹ جب آپ کے ہاتھ میں ہو تو اس کے بعد آپ کو صرف اور صرف شک کی نگاہ سے دیکھنے کے علاوہ دنیا کی کمیونٹی کے پاس بھی کوئی چارہ نہیں ہے۔ تو سب سے پہلے تو آپ کو یہ بتائیں گے کہ کس رینکنگ کے مطابق یہ ہوا۔ یہ ہینلی اینڈ پارٹنرز 2024 کی رینکنگ ہے، جو کہ یو کے کی ایک کمپنی ہے۔ یہ دو فیکٹرز جن کو وہ کنسیڈر کرتے ہیں رینکنگ دینے سے پہلے، یہ ان میں شامل ہے۔ تو کیا وجہ ہے کہ پاکستان کا پاسپورٹ دنیا کا بدترین پاسپورٹ کی لسٹ میں ٹاپ 5 میں آتا ہے، حالانکہ بہت سے اور ممالک ہیں جو پاکستان سے زیادہ غریب ہیں۔ اگر سے ایسے ملک جو کہ شدید غریب ہیں، اس کے باوجود ان کا پاسپورٹ ہم سے بہتر اس لیے ہے کہ سب سے پہلا مسئلہ جو ہے وہ اوور سٹیئنگ کا ہے۔ پاکستانی شہری جب باہر جاتے ہیں تو وہ وہاں پر کوئی ٹورسٹ ویزا اپلائی کر کے واپس آنے کا نام نہیں لیتے۔ جو ایئر لائنز کا سٹاف ہوتا ہے وہ وہاں پر اکثر اتر کے غائب ہو جاتا ہے، واپس نہیں آتا۔ نمبر بھی ہم دیکھ چکے ہیں کہ 2 پاکستانی باکسر ابھی کامن ویلتھ گیمز میں 3 سال یا 2 سال پہلے کی بات ہے، غائب ہو گئی یورپ میں جا کے واپس نہیں آئے۔ پاکستان نے سوئمنگ ٹیم بھیجی، 14 ممبر تھے اس کے جاپان، اور 14 کے 14 غائب ہو گئے اور آج تک نہیں ملے کہ کہاں گئے۔ اتنی ڈیسپریشن ہے کہ اگر کوئی پاکستانی شہری کسی انٹرنیشنل زمین کے اوپر اترتا ہے تو پھر وہاں پر وہ پوری کوشش کرتا ہے کہ اب واپس نہ جانا مجھے پڑے۔ اور یہ وہ ملک ہے جس کی عظمت کے دعوے کرتے ہوئے ہم تھکتے نہیں تھے۔ انفارچونیٹلی اس ملک کا حشر یہ کر دیا ہے کہ آج اس کو چھوڑنے کے علاوہ یہاں کے نوجوان کے پاس کوئی چارہ نہیں ہے۔ اس پاسپورٹ کے اوپر پراؤڈلی ہم لکھتے ہیں کہ یہ جو ملک ہے جس میں اسلامک ریپبلک آف پاکستان کی ٹرم یوز کی جاتی ہے، تو اس میں کوٹ ان کوٹ یہ لکھا ہوتا ہے کہ دس پاسپورٹ از ویلڈ فار آل کنٹریز ایکسیپٹ فار اسرائیل۔ لیکن باقی دنیا بھی آپ کے پاسپورٹ کو کتنا ویلڈ سمجھتی ہے یہ رینکنگ بتا رہی ہے، اور ہمارے پیر جو ہیں وہ زمین پہ کتنے اندر دھنس چکے ہیں۔ یہ دیکھنے کے لیے آپ کو اینالائز کرنا پڑے گا کہ کس صورتحال سے گزر کے ہم نے اس ملک کو اس میچ پہ پہنچایا ہے۔ تو اس سے ثابت ہوتا ہے کہ پاکستان کے پاسپورٹ کے اوپر جو تصویریں اور نام لکھے گئے ہیں 1947 سے لے کے اب تک، وہ کسی حد تک اس ملک کی صورتحال کو بھی ریفلیکٹ کرتے ہیں۔ 47 کے اندر پاکستان کا پہلا پاسپورٹ بنتا ہے۔ اس کی تصویر اگر آپ دیکھیں تو اس کے اوپر 2 جھنڈے ہیں جو کہ یہ سگنیفائی کرتے ہیں کہ ایسٹ اور ویسٹ پاکستان دونوں مل کے اس فیڈریشن کی بنیاد رکھ چکے ہیں۔ اور کہا کہ اس کے بعد اگر ہم نے ایسٹ پاکستان کا جو سارا وسائل ہے اس کو لوٹنا ہے۔ اس کے بعد 1984 کی اگر ہم بات کریں تو اس کے بعد تو آپ کو سب کو معلوم ہے کہ پاکستان کی ایک ہی بیماری جس کا نام ضیاء الحق ہے، ان کے آنے کے بعد تو کچھ بچا ہی نہیں نا۔ 1984 کا جو پاسپورٹ تھا، پہلی مرتبہ پاکستان کے پاسپورٹ کے اوپر عربک ٹیکسٹ سامنے آ گیا۔
ایک ایسی قوم جس کی پاپولیشن کی 1% آبادی بھی اپنی انڈیجنس لینگویج عربک کو نہیں مانتی، اس نے اپنے پاسپورٹ کے اوپر عربی اس لیے لکھی کہ اس سے پہلے بھٹو صاحب نے پالیسی بنائی تھی کہ سارے یہاں سے مڈل ایسٹ جاؤ، وہاں جا کے الیکٹریشین لگو، پلمبر لگو، گٹر کھولو، لوگوں کی سڑکیں صاف کرو۔ اسی لیے اس پاسپورٹ کا مطلب ہی یہ لے لیا گیا کہ اب یہاں سے صرف ہم نے مزدور ایکسپورٹ کرنے ہیں، اور اس پاسپورٹ کے اوپر جو اسلامائزیشن تھی ضیاء الحق کی، اس کا ایک بہت بڑا عنصر بھی آپ کو دکھائی دیا جو کہ اس ٹیکسٹ کی فارم میں تھا۔ ساتھ ساتھ یہ کہ 1984 کا جو پاکستان کا پاسپورٹ تھا، یہ پہلا پاسپورٹ تھا جس میں جو پاسپورٹ ہولڈر ہے اس کو اپنا مذہب ڈکلیئر کرنا پڑتا ہے، یعنی کہ پاسپورٹ کے اندر لکھا گیا کہ آپ کا مذہب کیا ہے، جو کہ اٹرلی ارریلیونٹ ہونا چاہیے۔ اگر میں باہر فلائی کر رہا ہوں تو آپ نے صرف میرا کرمنل ریکارڈ دیکھنا یا میرے فائنینسز دیکھ لیں، اس کے علاوہ آپ کو میری آئیڈیالوجی دیکھ کے کیا ملے گا۔ ضیاء صاحب نے چونکہ ایک ایسی تھنکنگ کو پروموٹ کیا جو کہ آل انکمپسنگ ٹوٹیلیٹیرین تھاٹ تھی، جس میں کوئی پرسنل آئیڈینٹی کی سینس تھی نہیں سوائے فیتھ کے، تو انہوں نے اس پاسپورٹ کے اوپر بھی اس کو لکھوایا۔ اور ساتھ ساتھ ہم نے جو پوری دنیا میں ہم اسلاموفوبیا کے لیے روتے ہیں، ایک سیکٹ کے خلاف یا ایک کمیونٹی کے خلاف، وہ مسلم ہے گیر مسلم ہے، میرا اس سے کیا لینا دینا ہے کہ میں پاسپورٹ کے لیے اپلائی کرنے آیا ہوں یا پھر میں ادھر اپنا فیتھ کا ٹیسٹ دینے کے لیے آیا ہوں۔ ضیاء صاحب کی ڈیتھ ہوتی ہے اور پاکستان کو تھوڑا سا سانس آتا ہے، تو 1990s میں دوبارہ سے جو عربک ٹیکسٹ تھا اس کو ریموو کر دیا گیا۔ مشرف صاحب آئے، مشرف صاحب نے آ کے کوشش یہ کی کہ اسلامک ریپبلک آف پاکستان کو ہٹا کے ریپبلک آف پاکستان میں لکھوا لوں، لیکن جیسا ہی یہ کرنے کی کوشش کی گئی تو مذہبی جماعتوں کی طرف سے ایک سنگین قسم کا احتجاج ہوا، اور مشرف صاحب بھی خاموش ہو کے بیٹھ گئے، اور ان کو بھی یہ آئیڈیا ہو گیا کہ پوری دنیا میں اگر آپ نے جانا ہے تو اپنے ماتھے کے اوپر یہ لکھ کے جانا ہے کہ ہماری بائسز کیا ہیں یا پھر ہماری پرسنل آئیڈینٹی سوائے ہمارے فیتھ کے کچھ بھی نہیں ہے، ہم صرف یہ ہیں جو ہمارے پاسپورٹ کے اوپر لکھا ہوا ہے۔ تو یہ آپ کو ایوولوشن یہ بتاتی ہے۔ اس کو بتانے کا مقصد یہ تھا کہ کبھی اس پاسپورٹ پہ اسلامک ریپبلک لکھا گیا، کبھی صرف ریپبلک لکھا گیا، کبھی عربی آ گئی، کبھی اردو آ گئی، کبھی بنگالی آ گئی، کبھی ریپبلک خالی آ گیا، اسلامک ہٹا دیا گیا، کبھی اس کو واپس لے آئے۔ یہ آئیڈیولوجیکل جو مذاق ہے نا، اسی لیے اس ملک کی بربادی ہوئی ہے، جس کی وجہ سے دنیا بھر میں پریجوڈس ہے ایک آپ کے خلاف، کیونکہ لوگوں کو پتہ ہے کہ آپ نے جس قسم کا معاشرہ تشکیل دیا ہے وہاں نہ سینس آف سیکیورٹی ہے، نہ وہاں سینس آف موبلٹی ہے، کوئی باہر سے آ کے ادھر فریلی موو نہیں کر سکتا، اور ٹورزم کے تمام آرگیومنٹس جو کیے جاتے ہیں سب کے سب فیلڈ اور فلاپ ہیں، کیونکہ آپ کا جو ٹیررزم کا انڈیکس کے اندر جو آپ کی ہسٹوریکلی انوالومنٹ رہی ہے، اس کے بعد سے کوئی آنے کو تیار نہیں ہے۔ یہاں پہ آپ دیکھ لیجئے کہ FDI کتنی یہاں پہ آتی ہے، یا اور یہاں پہ عزت اور سلوٹ صرف اس کو مارے جاتے ہیں جو صرف یوتھ کو ریڈیکلائز کرنے کا ایجنڈا لے کے بیٹھا ہوا ہے، اور دن رات وہ برین واشنگ کرنے کی بات کرتا ہے، ٹوٹیلیٹیرینزم کی بات کرتا ہے، فریڈم آف ایکسپریشن کو دبانے کی بات کرتا ہے۔ وہ آرام سے دندناتے پھر رہے ہیں، اور ہم جیسے لوگوں کو پبلک ہیٹریڈ بھی مول لینا پڑتا ہے، اور جن کے لیے یہ بات کر رہے ہیں سب سے پہلی گالی وہیں سے پڑتی ہے۔ تو اس ملک کا جو تعلق پاکستان کا ایڈیولوجیکل وارز لڑنے سے رہا کہ افغانستان کے اندر پراکسیز پہلے ہسٹوریکلی ہم نے بنائیں، پھر اس کے علاوہ ہم نے اپنے انڈین بارڈر کے اوپر جو پراکسیز بنائیں، اس کے ساتھ ساتھ ہم نے سوویٹ یونین سے آغاز میں تعلقات کو خراب کر لیا۔ پہلے پاسپورٹ کا یہ حال نہیں تھا۔ آپ کی اطلاع کے لیے 1984 میں پہلی مرتبہ یہ ہوا کہ یورپین کنٹریز نے انکلوڈنگ UK آن ارائیول ویزا پاکستان کا کینسل کیا، جو کہ اس سے پہلے ویلڈ تھا۔ 80s سے پہلے کوئی پاکستانی بھی اپنا ویزا جو ہے وہ یورپین یونین کا وہاں سے کوئی ویزا لیے بغیر بھی وہاں پر لینڈ کر سکتا تھا، اس کو پرمیشن تھی، لیکن تب تک آپ نے پوری دنیا پہ اناؤنس کر دیا کہ ہم اس ملک کو فارم ہی ہم نے اس لیے کیا کہ ہم نے جنگیں لڑی۔ تو اس کے بعد سے انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے بس اسکروٹنی میں اضافہ کرتے ہیں، کیونکہ سینس آف انسیکیورٹی دنیا بھر میں پھیل گئی جو ہم نے کنٹریبیوٹ کی۔ اور اس کے بعد میں صورتحال یہ ہے کہ آج تک سب سے بڑی سکسیس کسی پاکستانی اسٹوڈنٹ کی یہ ہوتی ہے کہ وہ آ کے ڈانس کرتا ہے اور مٹھائیاں بانٹتا ہے، لوگ اسے مبارکبادیں پیش کرتے ہیں اگر اسے کسی یورپین کنٹری کا ویزا مل جائے۔ ایک اور بہت بڑا فیکٹر جو ہے وہ الیگل امیگریشن ہے۔ پاکستان میں ڈنکی لگانے کا کاروبار زور و شور سے جاری ہے، بڑے بڑے دعوے کیے جاتے ہیں کہ آئندہ سے ایسا نہیں ہوگا، لیکن آج تک یہ ایجنٹس جو ہیں لاکھوں کما رہے ہیں، لوگوں کی زندگیاں خطروں میں ڈال رہے ہیں، کنٹینروں میں بند کر کے کشتیوں پہ بٹھا کے یورپ پہنچا رہے ہیں لوگوں کو، اور ڈیتھ ریٹ اتنا زیادہ ہے کہ جو نکلتے ہیں اس میں سے 50-60% پہنچتے ہیں، باقی راستے میں مر جاتے ہیں۔ یہ اشر کیا ہوا ہے اس قوم کا کہ یہاں پہ رہنے کا جو عذاب ہے اس سے بچنے کے لیے لوگ زندگی بھی دینے کو تیار ہو گئے ہیں۔
इलीगल इमिग्रेशन और ओवर स्टेइंग की वजह से बैरूनी ममालिक आपको वीज़ा देने को तैयार नहीं। और ये सारे फैक्टर्स कंट्रीब्यूट करते हैं वर्स पासपोर्ट की रैंकिंग में, जिसमें आपका चौथा नंबर इसीलिए है कि आपने एक तो ताल्लुकात डेवलप ही नहीं किए डेवलपिंग वर्ल्ड से, ना आप आधे ममालिक से ट्रेड करते हैं, क्योंकि आपकी फॉरेन पॉलिसी इतनी आइडियोलॉजिकल है कि आपने पहले ही फैसला किया कि ये मुल्क जो है ना, ये हमारे इंटरनेशनल जो एक बयानिया है हमारा, उसके ख़िलाफ़ है, इसीलिए इससे हमने बात नहीं करनी, भारत से हमने ट्रेड नहीं करनी, उनसे हमने बात नहीं करनी। तो हमारी ये जो डॉगमेटिक मेंटालिटी है ना, इसी ने पाकिस्तानी शहरी की ज़िंदगी हराम करके रखी हुई है। चले नॉर्थ कोरिया की तो समझ आती है कि वो तो आपको छोड़ने देते ही नहीं है ना मुल्क, लेकिन यहाँ पर हालात ऐसे पैदा कर दिए जाते हैं कि मुल्क छोड़ने का दिल भी कर रहा हो तो ऑप्शन बचती ही नहीं है, कहाँ जाएंगे। वीज़ा फ्री जो विदाउट वीज़ा अराइवल कंट्रीज़ पाकिस्तान के पासपोर्ट पे वैलिड हैं, उसमें से 95% जो हैं वो सारे अफ्रीकन मुल्क हैं जिसमें आप जा सकते हैं। वहाँ जाके क्या फसलें काटनी है आपने या घास खानी है वहाँ पे, या ज़ू में कोई पिंजरा आपके लिए रखा हुआ है जिसमें बंद होना है जाके आपने, कुछ भी नहीं ना। वहाँ पे इकॉनमी अच्छी है ना कुछ है, तो वहाँ जाके करेंगे क्या। अब जो 34 ममालिक पाकिस्तान को अलाउ करते हैं विदाउट वीज़ा अराइवल की, उसमें कीनिया है, नेपाल है, माशाल्लाह श्रीलंका है, रवांडा है, कंबोडिया है, हेटी है, ठीक है। ये सारे वो ममालिक हैं जहाँ जाके आप अरबों रुपए कमा सकते हैं, और तरक्की याफ्ता ममालिक यहाँ पे जाने के काबिल हैं, हम सिर्फ इसके अलावा कहीं नहीं जा सकते। इवन बांग्लादेश, वो मेजॉरिटी जिसने हाथ जोड़ के हमसे आज़ादी हासिल की 1971 में, और आज उसकी इकॉनमी पाकिस्तान से बहुत ज़्यादा बेहतर है, उसका पासपोर्ट भी पाकिस्तान से 5 दर्जे आज बेहतर है, 5 स्पॉट्स। श्रीलंका जो कि रिसेंटली बैंकरप्ट हो गया था, वहाँ सिविल वॉर शुरू हो गई थी, उसका पासपोर्ट पाकिस्तान से 6 दर्जे बेहतर है। तो अगर आपने ये कहना है कि वो तो फर्स्ट वर्ल्ड थी, वो पहले से डेवलप थी, तो ये वाली जो वर्ल्ड है जो आपके बाद किसी हद तक डेवलप हुई है, आप तो इसको भी कैचअप नहीं कर सके, पकड़ नहीं सके इसकी तरक्की को। तो इसीलिए पाकिस्तान के अंदर सिर्फ एक सलूशन है कि सबसे बड़ा नासूर जो दहशतगर्दी का है, इसको ख़त्म करने के लिए आपको एक प्रोग्रेसिव यूथ चाहिए, जिसको आप आकर ये बताएं कि कुएं के मेंढक ना बने, दुनिया में जो कुछ हो रहा है उसके साथ चलने की कोशिश करें, साइंसी तरक्की की रफ्तार पकड़ें। लेकिन यहाँ पर तो पाकिस्तान का वाहिद साइंसदान जिसका नाम अब्दुल सलाम है, उसके नाम पे अभी एक साइंस की कॉन्फ्रेंस और साइंस का फेस्टिवल होना था कायदे आज़म यूनिवर्सिटी में, उसको भी कैंसिल करवा दिया, क्योंकि उन्होंने कहा कि आपने ये देखा है कि उसकी पर्सनल आइडियोलॉजी क्या थी और वो पाकिस्तान से कितनी नफरत करता था। भाई उसकी ज़ात पे क्या असर है, वो तो कब का मर गया। ये वो नाज़ीज़ जिस तरह फॉर्म साइन करवाया करते थे ना आपसे कि अगर आपकी एलिजेंस हिटलर के साथ है तो फिर आप यहाँ साइंस प्रैक्टिस करें, अदरवाइज़ दफ़ा हो जाएं, ये वो सूरत हाल है यहाँ पे। इसीलिए इस मुल्क के अंदर अगर आपने हालात बेहतर करने हैं तो सबसे पहले अपने नेबरिंग कंट्रीज़ के साथ इंसानों वाले ताल्लुकात बनाने पड़ेंगे, नंबर 1। अब सलूशन सुन लें, क्योंकि इल्ज़ाम यही लगेगा कि सलूशन आपने प्रोवाइड नहीं किया। तो पहला सलूशन ये है कि ब्रिंग पीस टू योर नेबरहुड।